أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. اے ایمان والو، تم اپنوں کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا رازدار مت بناؤ کہ وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تمہاری تباہی میں. وہ تو چاہتے ہیں کہ تم کو تکلیف پہنچے. یقیناً ظاہر ہو چکی ہے دشمنی ان کی زبانوں سے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ بہت بڑا ہے. یقیناً ہم نے وضاحت سے بیان کر دی ہیں تمہارے لیے آیتیں، اگر تم سمجھ رکھتے ہو. یہ تم ہی تو ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم ایمان رکھتے ہو تمام کتابوں پر، اور جب وہ لوگ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب تم سے ہٹ کر تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کی وجہ سے کاٹ کھاتے ہیں اپنی انگلیوں کو تم پر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم مر جاؤ اپنے غصے میں، بے شک اللہ جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کو. اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں. اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی سازش تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی. بے شک اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے. اور وہ وقت یاد کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صبح کے وقت نکلے ہیں اپنے گھر سے، بٹھا رہے تھے ایمان والوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر، لڑائی کے مورچوں پر، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. جب کہ ارادہ کیا تم میں سے دو فرقوں نے کہ بزدلی بتا دیں، اور اللہ ان کا مددگار تھا. اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو.
اور یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، حالانکہ کہ تم بے سر و سامان تھے، سو اللہ ہی سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وہ وقت یاد کرو جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو اتارے جائیں گے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو گے، ثابت قدم رہو گے اور تقوی اختیار کرو گے، اور وہ لوگ تم پر اچانک حملہ کر دیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے جو نشان لگے ہوئے ہوں گے، اور اللہ نے اس کو محض خوشخبری بنا دیا تمہارے لیے، اور یہ اس لیے تاکہ تمہارے دل اس خوشخبری کی وجہ سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی جانب سے ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 سے لے کر 126 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ ایمان والوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا تھا، اور کافروں کے اعمال کے باطل ہونے کو بیان کیا گیا تھا، اور ایک مثال کافروں کے اچھے کاموں میں خرچ کرنے کہ اس اچھے عمل کے ضائع ہونے کی بیان کی گئی تھی کہ وہ ایسی ہے جیسے کہ کسی قوم کی کھیتی فصل تیار ہو جائے اور اچانک اس پر تیز و تند ہوا چل جائے اور اس کھیتی کو برباد کر دے۔ دنیا میں کافر مشرک جو اچھے کام کرتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا، وہ ایسے ہی برباد ہوں گے، اس لیے کہ آخرت میں نیک اعمال کی قبولیت کی شرط ایمان ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو کسی کا کوئی نیک عمل آخرت میں باعث اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ کسی کے اچھے کام کو ضائع نہیں کرتا، اس لیے کافروں کے اچھے عمل کا بدلہ دنیا میں ہی اللہ دے دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک سے اس کی مثال سمجھو۔
جنگ بدر میں مکے کے 70 بڑے بڑے آدمی گرفتار ہوئے تھے اور 70 مارے گئے تھے۔ گرفتار ہونے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے، اور جنگ میں ان کا قمیص پھٹ گیا تھا، قیدیوں میں سے تھے۔ حضور نے اپنے چچا کی حالت دیکھی، آپ نے فرمایا کوئی ہے جو میرے چچا کو قمیص پہنا دے۔ ہر ایک نے پیشکش کی اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن حضور کے چچا بہت ہائٹیڈ تھے، قداور تھے، کسی کا قمیص نہیں آیا۔ لیکن منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ بھی سیم ہائٹیڈ تھا، اس نے اپنا جبہ نکال کر دیا، جو چچا کو آ گیا۔ ظاہر بات ہے یہ بھی ایک نیک عمل تھا، لیکن ایسے شخص سے ہوا تھا جو منافق تھا۔ منافق یعنی چھپا ہوا کافر۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، بعد میں چچا ایمان لائے، صحابی بنے، اس منافق کے انتقال کا وقت آیا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ، عربوں میں ایسے نام ہوتے ہیں، جیسے حضرت خالد ابن ولید کے بھائی ہیں ولید، ان کا نام بھی ولید، باپ کا نام بھی ولید، ولید ابن ولید۔ افغانستان میں بھی حال میں ایک وزیر گزرا، عبداللہ، ابھی ہے کہ نہیں معلوم۔ تو منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے انتقال کا وقت آیا، اس سے حضور کو بڑی تکلیف پہنچی تھی، لیکن اس نے اپنے بیٹے سے کہا جو مخلص ایمان والے تھے کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرو کہ آپ میرے کفن کے لیے اپنا جبہ عنایت فرمائیں۔ اور میری نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ نماز جنازہ اصل میں میت کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ بیٹے نے جا کر درخواست کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخواست منظور فرمائی۔ جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک عنایت فرمایا۔ ظاہر بات ہے جس کے کفن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ دیا گیا ہو، کتنا متبرک۔ لوگ تو کسی ولی کا رومال بھی مل گیا تو سمجھتے مغفرت ہو گئی، متبرک سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر تبرک اور کس کا ہوگا؟ لیکن دیا کس کو گیا؟ جو منافق تھا، کافر۔ جب کفنایا گیا، جنازہ تیار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عمر سے رہا نہیں گیا، اللہ کے نبی کا دامن پکڑا، یا رسول اللہ آپ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ ایک منافق کے لیے؟
دعائے مغفرت کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اگر آپ ایسوں کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی مغفرت کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ مغفرت نہیں فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، تو میں بہتر کو قبول کرتا ہوں کہ میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں۔ نماز جنازہ پڑھا دی، جبریل امین قرآن کی آیت لے کر نازل ہوئے، آپ کو تنبیہ کی گئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، خبردار اے اللہ کے نبی، ایسوں کی نماز آپ بالکل نہیں پڑھانا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر پہ بھی جا کے کھڑے نہیں ہونا، اس لیے کہ یہ زندگی بھر اللہ اس کے رسول کا مخالف رہا۔ سوال یہ ہے، ایک کافر منافق کے لیے حضور نے اپنا جبہ دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے زندگی میں ایک نیک کام کیا تھا کہ حضور کے چچا کے لیے اس نے جبہ دیا تھا، اللہ نے اس کے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کافر کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں، دنیا میں اللہ دے دیتا ہے۔ اسی لیے جو کافر مشرک دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں، اللہ ان کو خوشحالی عطا فرماتا ہے، حکومت عطا فرماتا ہے، مال دولت عہدے ہر چیز، یعنی دنیا میں ان کے اچھے کام کا بدلہ یہیں پہ دے دیتا ہے، کیونکہ آخرت میں ایمان کے بغیر کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ رہ گئے ایمان والے، ایمان والوں کے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں ملنا کوئی لازمی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے لیے اللہ نے تو آخرت میں رکھا ہے۔ اب جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نیک کام کا بدلہ ہمیں یہی مل جائے، وہ مسلمان ایک قسم کی غلط فہمی کا شکار ہے، کیونکہ نیک عمل کا بدلہ یہاں نہیں ملے گا، اس کا مقام ہے آخرت۔ اس کے بعد اب یہاں فرمایا ایمان والوں کو اپنے اور پرایوں کی پہچان کر لینا چاہیے، اور ہر ایک کو اپنا رازدار نہیں بنانا چاہیے، خصوصاً ایمان والوں کو چھوڑ کر غیر ایمان والے کو اپنا رازدار بنانے سے اللہ نے منع فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنوں کو چھوڑ کر، یعنی ایمان والوں کو چھوڑ کر اوروں کو رازدار نہ بناؤ۔ بطانہ، بطانہ کہتے ہیں کپڑے کا اندر کا حصہ جو انسان کے جسم سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ محاورے میں رازدار کو کہا جاتا ہے، یعنی بہت قریب، یار غار سمجھ لو، دلی دوست۔ اللہ نے غیر ایمان والے کو اپنا دلی دوست بنانے سے منع فرمایا۔ ہاں، ظاہری دوستی درست ہے، کاروبار ہے یا اسی طرح سے ایک جگہ پہ رہتے ہیں،
تو پھر ان کے شر سے بچنے کے لیے یا تجارتی اعتبار سے تعلقات رکھنا درست ہے، لیکن دلی ہمدردی یہ صرف ایمان والوں کے ساتھ ہو، غیر ایمان والوں کے لیے ایسی رازداری کہ اسلام کے راز بھی ان کے سامنے فاش کر دینا، اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی کہ وہ تمہارا بھلا کبھی نہیں چاہ سکتے، وہ تو تمہاری تباہی چاہتے ہیں کہ تم سے راز معلوم کر کے تمہیں نقصان پہنچانے کے درپے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے احتیاط رکھنے کا حکم دیا۔ جو مسلم معاشرہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتا ہے وہ کامیاب معاشرہ ہے، اور جو بہت زیادہ چاپلوسی اختیار کرتے ہیں پورے معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے معنی یہ نہیں کہ چاپلوس بچ جائے گا، چاپلوس ہی پہلا نشانہ ہوگا کفر کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تربیت فرمائی۔ یہ قرآن اصل کیا ہے؟ اللہ کا کلام بندوں کی اصلاح اور تربیت ہی کے لیے آیا ہے۔ کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے، قرآن کے ذریعے اللہ نے بندوں کی رہبری فرمائی، اور عملی طور پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ تو قرآن پاک میں تھیوری ہے اور پریکٹیکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، جو قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے، قرآن ہی کی تشریحات ہیں۔ اس کے بعد یہ سناؤ آیت شریفہ کا شان نزول۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا سبب کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ مدینے کے اطراف میں یہودی آباد تھے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ مدینے کے عربوں سے ان کی قدیم دوستی تھی۔ اسلام آیا، مدینے کے عرب ایمان میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اور یہودی محض تعصب کی وجہ سے ایمان نہیں لائے بلکہ مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ تو مدینے کے اطراف میں یہودی آباد تھے، اور مدینے میں جو عرب کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہی بعد میں انصار مدینہ کہلائے۔ تو اوس اور خزرج کے لوگوں کی قدیم زمانے سے دوستی چلی آتی تھی، انفرادی طور پر بھی ان قبیلوں کے افراد سے دوستانہ تعلقات تھے، اور قبائلی حیثیت سے بھی یہ اور یہود ایک دوسرے کے پڑوسی تھے اور حلیف تھے۔ جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے، صحابہ بن گئے، تو اس کے بعد بھی وہ لوگ یہودیوں سے جو پرانے تعلقات تھے اس کو نبھاتے رہے، یعنی دوستی اپنی جگہ قائم رکھی، مذہب اپنی جگہ، دوستی اپنی جگہ۔ اور
ان کے افراد اپنے سابق یہودی دوستوں سے اسی محبت و خلوص سے ملتے رہے، لیکن یہودیوں کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے لائے ہوئے دین سے جو عداوت تھی، اس کی بنا پر وہ کسی ایسے شخص سے مخلصانہ محبت رکھنے کے لیے تیار نہ تھے جو اس دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ یہودی تعصب میں پڑے ہوئے تھے، حالانکہ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، ان کی کتاب تورات میں آپ کا تذکرہ موجود تھا۔ بہرحال تو یہودیوں نے انصار مدینہ کے ساتھ بظاہر تو وہی تعلقات قائم رکھے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے، مگر دل میں اب وہ ان کے دشمن ہو چکے تھے۔ اچھا، اور اس ظاہری دوستی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی جماعت میں اندرونی فتنہ فساد پیدا کر دے، جیسا کہ پچھلی ایک آیت میں بیان کیا گیا تھا کہ ایک یہودی نے انصار کے دونوں قبیلوں میں آگ لگا دی تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بر وقت تشریف لائے اور ان کو تنبیہ فرمائی، تب وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطانی اغوا تھا، اپنے ہتھیار پھینک دیے اور آپس میں گلے لگ گئے۔ اللہ نے اسی لیے حکم دیا، ایمان والو آپس میں تفریقہ بازی مت کرو، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی قرآن پاک ہے۔ آیت شریفہ نازل ہوئی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اسی طرح سے ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا۔ تم لوگ یہود و عیسائیوں کی طرح سے آپس میں ٹکرا مت جانا، تنبیہ فرمائی۔ تو یہودی یہ چاہتے تھے کہ ظاہری دوستی کے سہارے ایمان والوں کو آپس میں ٹکرا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی اس منافقانہ روش سے مسلمانوں کو محتاط رہنے کی ہدایت فرما رہا ہے، اور یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ہمراز مت بناؤ، اپنا دلی دوست مت بناؤ۔ یہ انتہائی احتیاط کا حکم دیا گیا، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلمین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے کا حکم بھی فرمایا۔ ایک طرف تو یہ اخلاق بھی ہیں، لیکن دوسری جانب احتیاط بھی ضروری ہے۔ یہاں احتیاط کا حکم دیا گیا، اور جو غیر مسلمین اسلامی حکومت میں رہتے ہیں
اور جزیہ ادا کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں مسلم حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو کی حفاظت کرنا، اور سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان غیر مسلمین کو امن دینا جو ان کو تکلیف پہنچائے۔ اللہ کے نبی نے اس پر شدید تنبیہ فرمائی، چنانچہ حدیث مبارکہ سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آذا ذمیا، اسلامی حکومت میں ٹیکس دے کر رہنے والے کافر کو ذمی کہا جاتا ہے، یعنی اس کی ذمہ داری اسلامی حکومت پہ ہوتی ہے کہ اس کی جان، مال، اولاد کی حفاظت کرنا، اس کو ذمی کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آذا ذمیا فانا خصمہ ومن کنت خصمہ خصمتہ یوم القیامہ۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی ذمی کو ستایا تو میں قیامت کے روز اس کی طرف سے دعوے دار بنوں گا، اور جس مقدمے میں دعوے دار بنوں تو میں ہی غالب رہوں گا۔ تو حضور نے اوروں کو تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت حضرت علی سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منعنی ربی ان اظلم معاہدا ولا غیرہ، مجھے میرے رب نے منع فرمایا کہ میں کسی معاہد یا کسی دوسرے پہ ظلم کروں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام تمام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو احتیاط کرنے کا حکم ضرور دیا کہ احتیاط نہ کرو گے تمہارا نقصان ہوگا۔ اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا من ظلم معاہدا او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس منہ فانا حجیجہ یوم القیامہ۔ خبردار، جو کسی غیر مسلم معاہد پر ظلم کرے یا اس کے حق میں کمی کرے یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے یا اس سے کوئی چیز بغیر اس کے دلی رضامندی کے لے لے، تو قیامت کے دن میں اس کا وکیل بنوں گا۔ یہ تنبیہات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ انسانوں پہ تم مہربانی کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم احتیاط رکھنا، اپنے علاوہ کسی کو رازدار نہ بنانا۔ ایک روایت سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابن ابی حاتم نے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، آپ سے کہا گیا کہ حیرا مقام پر ایک غیر مسلم نوجوان ہے، بڑا قابل ہے اور بہت اچھا کاتب ہے، اچھا رائٹر ہے، اگر اس کو آپ اپنا میر منشی بنا لیں تو بہتر ہو۔ قابل بھی ہے،
اچھا رائٹر بھی ہے، آپ اس کو اپنا میر منشی بنا لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اس پر حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، قد اتخذت اذم بطانۃ من دون المؤمنین۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر میں اس کو اپنا میر منشی بنا لوں تو مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسرے مذہب والے کو رازدار بنا لوں گا، جو نص قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ نے منع فرمایا۔ اس لیے مسلم اداروں میں غیر مسلم کو چاہے کتنی ہی صلاحیت مند ہو، اسے منشی بنانا درست نہیں ہے کہ اسلام کے راز وہ اوروں تک پہنچا دے گا۔ اس لیے احتیاط کا حکم دیا گیا۔ امام قرطبی یہ اسپین کے رہنے والے ہیں، بڑے مفسر گزرے ہیں، 5ویں صدی کے مشہور عالم ہیں، 5ویں صدی ہجری کے، اور بڑے مفسر ہیں۔ بڑی حسرت اور درد کے ساتھ مسلمانوں میں اس تعلیم کی خلاف ورزی اور اس کے نتائج بد کا بیان اس طرح فرماتے ہیں، وقد انقلبت الاحوال فی هذه الازمان باتخاذ اہل الکتاب کتبۃ وامناء وتسوؤوا بذلک عند جہلۃ الاغنیاء من الولاة والامراء۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں حالات میں ایسا انقلاب آیا ہے کہ یہود و نصارہ کو رازدار و امین بنا لیا گیا ہے، اور اس ذریعے سے وہ جاہل مالدار اور امراء پر مسلط ہو گئے۔ حالانکہ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ اسلام کے عروج کا زمانہ تھا۔ اب تو ہم زوال کو لگے ہوئے ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ زیادہ صلاحیت مند ہو لیکن ایمان والا نہ ہو تو ہمارے لیے وہ قابل اعتماد نہیں ہو سکتا۔ ایمان والوں کو اللہ کے کلام کے مطابق عمل پیرا ہونا چاہیے، اور خاص طور سے مسلم اداروں کے لیے مسلم قابل ہی کو منتخب کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو تم اپنا رازدار مت بناؤ۔ کیوں؟ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہاری بربادی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم برباد ہو جاؤ۔ ودوا ما عنتم، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے چچا ابو طالب کافروں سے دفاع فرماتے تھے۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے مکے کے کافروں کی مجال نہیں تھی اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے کی، کیونکہ ابو طالب کا بڑا احترام تھا مکے میں، کعبۃ اللہ کے متولی تھے، شیخ قبیلہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تو نہیں لائے لیکن آپ کی تائید ضرور فرماتے تھے، تو مشرکین کی ہمت نہیں ہوتی تھی ابو طالب کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی۔
ایک مرتبہ مشرکین کے سرداروں کا گروہ ابو طالب کے پاس آیا اور ان سے کہا آپ اپنے بھتیجے کو منع کر دو کہ ہمارے بتوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ منع کر دو، یا پھر ایسا کرو آپ درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم دیکھ لیں گے۔ ابو طالب نے خطرہ محسوس کیا، اتنے میں حضور تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ چچا کی جان، اپنے کمزور چچا پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جسے تمہارا کمزور چچا نہ اٹھا سکے۔ حضور نے فرمایا چچا کیا ہوا؟ کہا یہ تمہاری قوم کے لوگ آئے ہیں اور یہ تمہیں منع کر رہے ہیں، ایک نیا دین جو تم پیش کر رہے ہو ان کے آباء و اجداد کے خلاف میں، تم لوگ ان چیزوں سے احتیاط رکھنا۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ چچا بھی اپنی حمایت واپس لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں تب بھی میں اس سے باز نہیں آؤں گا، یا تو اسی میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالوں گا یا اللہ اپنے امر کو غالب کر دے گا۔ یہ کہا جھٹکے سے اٹھے آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک چچا ہی تو تھا پورے خاندان میں سے آپ کی حمایت کرنے والا، وہ چچا نے بھی ساتھ دینے سے متعلق جب یہ بات کہی حضور کو بڑا صدمہ ہوا، لیکن ابو طالب نے بھتیجے کی آنکھ میں آنسو دیکھے تو فرمایا محمد آپ واپس آئے۔ چچا نے کہا بیٹے جو تم کرتے ہو کرتے رہو، ہمیشہ اپنے چچا کو اپنا حمایتی پاؤ گے۔ حضور کو بچپن سے پالے تھے ابو طالب، 8 سال کی عمر سے۔ یہ ابو طالب حضرت علی کے بابا ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت عباس کی روایت سنو، مسلم شریف میں روایت بیان کی گئی ہے۔ حضور کے چچاؤں میں سے 12 چچاؤں میں سے 2 چچا ایمان لائے، ایک حضرت عباس اور دوسرے حضرت حمزہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ باقی چچا ایمان نہیں لائے۔ حضور کی 6 پھوپھیوں میں سے 2 پھوپھیاں ایمان لائی، باقی ایمان نہیں لائی، حالانکہ حمایت کرتی تھیں آپ کی، ایمان نہیں لائی۔ تو حضرت عباس ایمان لائے۔ حضرت عباس نے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ابو طالب کو آپ نے کچھ فائدہ پہنچایا؟ وہ تو آپ کے ارد گرد گھومتے رہے، یعنی آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کی حمایت میں دوسروں پر غصہ کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا ہاں، وہ ٹخنوں تک آگ میں ہیں، جہنم کی آگ میں ٹخنوں تک ہیں، لیکن اگر میں نہ ہوتا تو دوزخ کے نچلے طبقے میں ہوتے۔ میری سفارش کی وجہ سے ابو طالب پر عذاب کی تخفیف کی گئی ہے کہ ٹخنوں تک
جہنم میں ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا وہ دوزخ کے نچلے طبقے میں ہوتے۔ اس سلسلے میں بعض شیعوں نے ایک روایت گھڑ لی ہے، وہ کہتے ہیں اخیر میں کان میں کلمہ پڑے تھے۔ نانا ابو طالب ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہاں ابو طالب کی بیوی حضرت علی کی اماں فاطمہ بنت اسد ایمان لائی۔ دیکھو بہو کا نام بھی فاطمہ ہے، ساس کا نام بھی فاطمہ ہے۔ حضرت علی کی اماں کا نام تھا فاطمہ بنت اسد، ایمان لائی تھی۔ حضور ان کو اپنی اماں کہتے تھے کیونکہ بچپن سے پالی تھی انہوں نے آپ کو، ایمان بھی لائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو ذرا احتیاط رکھو، اپنوں کو چھوڑ کر اوروں کو رازدار مت بناؤ، دلی دوست نہ بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، ایمان والو اپنوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی اور کو رازدار نہ بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہارے بربادی میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھتے، یعنی وہ تو تمہیں تباہ برباد دیکھنا چاہتے ہیں۔ ودوا ما عنتم، وہ تو چاہتے ہیں تم کو تکلیف پہنچے۔ اب دیکھو نا جی 5% بھی برداشت نہیں ہوا، ہوا کیا؟ ریزرویشن دیے تھے نا جی، چھین لیے نہیں چھین لیے؟ اب دیکھو دوسروں کو مسکے میں سے بال نکالے سے نکال کے ان کو تو بحال کر دیے، ہمارا نمبر آیا تو کچرے کی کنڈی میں ڈال دیے۔ اللہ کا فرمان بہت سچا ہے، بے شک اللہ کا کلام سچا ہے۔ ودوا ما عنتم، وہ تو چاہتے ہیں تمہیں تکلیف میں دیکھنا۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی زبانوں سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، یعنی کبھی کبھی زبان سے نکل ہی جاتا ہے، اسلام دشمنی کا لفظ ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بلی تھیلے میں سے باہر نکل جاتی ہے، اسلام دشمنی کے الفاظ ان کی زبانوں سے نکل ہی جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے نا وہ تو بہت زیادہ ہے، وہ تو بہت بڑی دشمنی ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے واضح طور سے بیان کیا تمہارے لیے آیتوں کو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو عمل کر لو، کیونکہ قرآن سمجھداروں کے لیے آیا ہے، اور جو عمل نہ کرتے ہوں ناسمجھ ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو، اس بات پر غور کرو اور اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کرو۔ پھر فرمایا مسلمان کتنے بھولے ہیں، ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، یہ تم ہی تو ہو کہ ان کی دوستی کا دم بھرتے مرے جا رہے ہو، لیکن وہ تم سے کچھ محبت نہیں کرتے، وہ تو مفاد پرست ہیں۔ جب مفاد آتا ہے نا پیروں میں سر رکھ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو ذرا اپنی بھلائی بھی سوچا کرو، اپنے نفع اور نقصان کو بھی ذرا سمجھو، کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔
اس کا امتیاز بھی تو رکھو. ہاں انتم اولائی، یہ تم ہی تو ہو، تحبونہم، ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے کوئی محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ساری کتابوں کا احترام کرتے ہو، لیکن وہ برابر گستاخی کرتے رہتے ہیں قرآن کے بارے میں، قرآن کے اوراق کے بارے میں، یا اسی طرح پیغمبر اسلام کے بارے میں برابر گستاخیاں کرتے ہیں. اور گستاخیوں سے مقصد ایمان والوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے، صدمہ پہنچانا ہوتا ہے. اب دیکھو یہ انگلستان کے کم بخت بد-جانور کھانے والی قوم ہے، وہ انگریزاں رہ رہ کے پیغمبر اسلام کے خلاف کچھ نہ کچھ ایشو اٹھاتے رہتے ہیں. یاد رکھو اللہ نے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم ساری کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو، کیا تورات جو یہودی پڑھتے ہیں، کیا انجیل جو عیسائی پڑھتے ہیں، تم سب کا احترام کرتے ہو، لیکن وہ تمہاری کتاب کا احترام نہیں کرتے. پھر تم ان کے لیے مرے کیوں جا رہے ہو، کیوں خوشامد کر رہے ہو، کیوں تلوے چاٹ رہے ہو ان کے. یاد رکھو بہت سے ہیں ذرا پیسوں کے واسطے اپنے لیڈراں بھی ہیں، ہاں جوتے اٹھاتے زندگی گزر رہی تھی. کب تک؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو ساری کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو، سب کا احترام کرتے ہو، سارے پیغمبروں کا احترام تم کرتے ہو. کمبخت انگریز حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، لیکن کوئی مسلمان ریئیکشن میں آ کر ان کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کرتا. دیکھو یہودی گستاخی کریں گے، لیکن مسلمان پلٹ کر ان کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کرے گا. تم تو سب کا احترام کرتے ہو، لیکن وہ تمہارے دین کا احترام نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا ان کی پالیسی دیکھو، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم بھی ایمان والے ہیں. یہ یہودیوں میں سے منافقین تھے جو بظاہر مسلمان ہوئے تھے لیکن دل میں کفر تھا، اسلام سے عداوت تھی. جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے کہتے کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب تم سے ہٹ کر تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے یار دوستوں کے ساتھ تو تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں. یہ انگلیاں کاٹنا بولے تو محاورہ ہے. انتہائی غیظ و غضب، انتہائی غصہ، تمہاری کامیابی پر ان کو بڑا غصہ آتا ہے کہ تم کیوں کامیاب ہوتے ہو، کیوں تم خوشحال رہتے ہو. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ تم سے ہٹ کر تنہائی میں ہوتے ہیں تو تم پر انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں غصے کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا ان کے غصے کی وجہ سے ایمان والوں تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہاری حفاظت تو ہم فرما رہے ہیں. اللہ جس کی حفاظت کرے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس لیے اللہ کی امان اور اللہ کی پناہ مانگو، اللہ سے بڑھ کر پناہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. دنیا والے کب تک ساتھ دیں گے؟ اللہ
اللہ سے اپنے لو لگاؤ، اللہ ہی سے اس کی حفاظت کی درخواست کرو۔ اللہ جب حفاظت کرنے پہ آئے، دنیا کی طاقتیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قل موتوا بغیظکم، اے نبی ان دشمنان اسلام سے کہہ دو تم غصے میں مر بھی جاؤ گے، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ نہ چاہے بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ قل موتوا بغیظکم، بعض ایمان والے گھبرا جاتے ہیں، ارے کیا ہوتا کہ کیا نہیں کی، کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا، کوئی بھی آیا کوئی بھی گیا، ہمارا کیا فرق پڑا جی؟ ہاں، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق اللہ سے، اللہ نہیں بگڑنا بس، اللہ بگڑ گیا تو ہمارا معاملہ ختم۔ اللہ مہربان ہے، ہمارا معاملہ صحیح۔ لوگ کہتے ہیں ارے انقلاب آ گیا، کیسا ہوتا ہے کیا نہیں کی، کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو۔ دو چیزیں ہیں اللہ نے فرمایا آگے، اگر مسلمان دو چیزوں پہ عمل کر لے، دنیا کی طاقتیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگلی آیت میں فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا مسلمانوں سنو، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، انہوں کامیاب کیوں ہوتے ہیں، انہوں خوشحال کیوں ہیں، تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تمہارا نقصان ہوتا ہے تو اس سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت اچھا ہوا۔ یہ الفاظ تم سنتے ہو، پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایسوں کے لیے مرے جا رہے ہو جو تمہارا کبھی بھلا نہیں چاہتے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی نفع پہنچتا ہے، کوئی کامیابی نصیب ہوتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو دو چیزوں کی تم پابندی کر لو، تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تم صبر اختیار کرو، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرو، برداشت کرنے کی قوت پیدا کرو، اور ثابت قدم رہو۔ صبر کے دو معنی ہیں، ایک تو برداشت کرنا اور دوسرے معنی ثابت قدم رہنا۔ وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، یعنی اپنے اعمال درست کر لو، اگو لفڑوں میں مت جاؤ، اگو لفڑے مت کرو، سدھرے ہوئے رہو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ دو چیزوں میں کوتاہی ہو جائے تو باوجود حکومت ہونے کے بھی مسلمان ذلیل و خوار ہوں گا، اور اگر یہ دو چیزوں پہ عمل ہے باوجود رعایا ہونے کے، محکوم ہونے کے، اللہ اسے عزتوں سے نوازے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو گے، ثابت قدم رہو گے اور تقوی اختیار کرو گے، اللہ کی نافرمانی سے بچو گے،
لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی سازش، ان کی پلاننگ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ ان کو ان کی سزا ضرور دے گا۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک سن لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، یعنی سواری پر، حضور آگے تھے، میں پیچھے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے لڑکے، یہ حضور کے چچا کے بیٹے تھے، یہ کم عمر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے لڑکے، یا غلام، اللہ کا لحاظ کر، اللہ تیری نگہداشت رکھے گا، اللہ کا لحاظ رکھ، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اگر کچھ مانگے تو اللہ ہی سے مانگ، اگر کچھ مانگے تو اللہ ہی سے مانگ، اور مدد کی درخواست کرے تو اللہ ہی سے مدد طلب کر، اور سمجھ لے کہ اگر سب لوگ جمع ہو کر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہیں، بس اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور اگر سب مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں گے تو صرف اتنا ہی پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور لکھی ہوئی تحریر خشک ہو گئی، یعنی جو کچھ پیش آنا ہے وہ لکھ کر قلم اللہ کے حکم سے خشک ہو چکا، وہی پیش آئے گا۔ یہ روایت مسند احمد ترمذی میں بیان کی گئی ہے۔ اور ایک روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ایک آیت ایسی معلوم ہے، اگر لوگ اس کو پکڑ لیں، یعنی اس پر عمل پیرا ہو جائیں، تو وہی آیت ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکلنے کے لیے راستہ آسان کر دیں گے، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیں گے کہ جہاں سے روزی ملنے کا اسے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ یہ تقوی پر اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر میرے بندے میری فرما برداری اختیار کرتے تو میں رات میں ان پر بقدر سیرابی پانی برساتا، جتنی ضرورت ہے میں ان کے لیے پانی برساتا، اور دن میں سورج نکالتا اور گرج کی آواز بھی سنائی نہ دیتی۔
یعنی لوگوں کی تجارت صنعت اور دوسرے کاروبار بھی خراب نہ ہوتے اور زراعت کا بھی نقصان نہ ہوتا اور نباتات حیوانات بھی پیاسے نہ رہتے، اگر بندے فرما برداری اختیار کرتے تو میں رات میں ان کے لیے بقدر ضرورت بارش نازل کرتا۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ اور ایک روایت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کا معاملہ عجیب ہے، اس کے سارے کام خیر ہی خیر ہیں، اور یہ بات ایمان والے کے علاوہ کسی کو میسر نہیں کہ اگر اس کو راحت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر اس کے لیے موجب خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور صبر اس کے لیے موجب خیر ہوتا ہے۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ ایک صاحب تھے، بہت کالے کلوٹے تھے، اور بیوی انتہائی خوبصورت تھی، کبھی کوئی ایسے جوڑ پھنس جاتی دیکھو، مخدرات تھے، تو شوہر انتہائی کالا اور بیوی انتہائی خوبصورت۔ ایک دن دونوں بیٹھے ہوئے تھے، بیوی نے کہا جی اپن دونوں بھی جنتی ہیں۔ شوہر بولا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ تم کو مجھ جیسی خوبصورت بیوی ملی، اللہ کا تم شکر ادا کرتے ہو، اور شکر کے ذریعے سے جنت ہے، لہذا تم جنتی ہو، اور میں اس لیے جنتی تم جیسا کالا بھل شوہر میرے کو ملا، میں صبر کرتی ہوں تو صبر کے ذریعے سے جنت میں جاؤں گی۔ دیکھو ایمان والوں کی حالت ہر حال میں بہتر ہے، اللہ نعمت عطا فرماتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور شکر کے ذریعے جنت ہے، اور اگر مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، صبر کے ذریعے سے بھی جنت ہے۔ تو ایمان والوں کو اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، یعنی اپنی سدھارنا کرو، اپنی اصلاح کرو، بگڑے ہوئے مت رہو۔ ادھر بگڑے ہوئے بھی ہیں، پھر بولتے اللہ کی مدد نہیں آ رہی، تو سدھر، اللہ کی مدد ضرور آئیں گی۔ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو تمہارے دشمنوں کی سازشیں، پلاننگ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ ان کی سزا ان کو ضرور دے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کو بیان فرمایا، اور غزوہ احد کے بعد غزوہ بدر کو بیان کیا۔ حضرت سمورہ نے عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا کہ احد کا کیا واقعہ ہے جی، ذرا ہم کو سناؤ۔ انہوں نے کہا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 کے بعد تم دیکھ لینا، وہی ہمارا واقعہ بیان کیا ہے، اللہ نے تفصیلات بیان کی۔ تقریباً 60 آیتیں ہیں، جس میں
جنگ احد کے واقعے کو اللہ نے بیان کیا ہے، درمیان میں جنگ بدر کی کامیابی کا ذکر کیا تاکہ مسلمان حالات سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کبھی آزماتا ہے شکست کے ذریعے سے، لیکن اللہ فتح مبین بھی عطا کرنے والا ہے، لیکن فتح مبین کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط پر اگر عمل پیرا ہوں تو اللہ تعالیٰ بدر کی طرح سے کامیابی عطا کرنے پر قادر ہے۔ دونوں چیزیں بیان کی۔ چنانچہ پہلے احد کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب آپ صبح نکلے اپنے گھر سے، معلوم ہوا جنگ احد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں وہ وقت صبح کا وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جنگ بدر میں فتح مبین عطا فرمائی تھی، اگرچہ اس میں 14 صحابہ شہید ہو گئے تھے، ان میں سے 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے شہید ہو گئے جنگ بدر میں، اور مشرکین 70 مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے تھے۔ بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، تو ان کے عزیزوں نے انتقام کی صدائیں لگائی اور پورا مکہ متفق ہو گیا کہ بدر کا ہم انتقام ضرور لیں گے۔ رہ گیا سرمایہ۔ ابو سفیان کے قافلے نے تجارت میں جو نفع حاصل کیا تھا اس میں مکے والوں کا شیئرز تھا، حصہ تھا۔ سب نے کہا کہ وہ جو حصہ ہے وہ سب بدر کے انتقام میں خرچ کیا جائے۔ چنانچہ تیاریاں شروع ہو گئی۔ جنگ بدر ہوئی تھی 17 رمضان سن 2 ہجری میں، اور جنگ احد شوال سن 3 ہجری میں ہوئی، یعنی 1 سال کے بعد۔ مشرکین مکہ نے مکمل تیاریاں کر لی، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا لشکر جن کی تعداد تقریباً 3000 تھی، پوری طرح سے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے چلے۔ وادی عقیق سے ہوتے ہوئے احد کے سامنے جو میدان ہے وہاں پر پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے، تو 2 قسم کی رائے آئیں۔ ایک رائے تو یہ آئی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے، کہ باضابطہ کوئی لشکر مدینے کی گلیوں میں لڑ کر کامیاب نہیں ہو سکے گا اور ہم دفاع کریں گے۔ لیکن جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کی دل کی حسرت رہ گئی تھی، ایسوں نے جذباتی مشورہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان میں باہر نکل کر لڑنا چاہیے۔
اور ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی جنہوں نے باہر نکل کر لڑائی کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ خود حضور کی رائے کیا تھی؟ آپ کا منشا تھا مدینے میں رہ کر لڑنا کہ دفاع ہو سکے گا۔ اچھا، اس موقع پر سب سے رائے لی گئی تھی، منافقین کے سردار سے بھی رائے لی گئی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول سے، کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے رائے دی کہ مدینے میں رہ کر لڑنا چاہیے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بن معاذ نے لوگوں سے کہا، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے اللہ کے نبی کے ساتھ یہ اختلاف کیا اور حضور کو تم نے ناراض کیا، کیونکہ اکثر ضد میں تھے کہ نہیں باہر رہ کر لڑیں گے اور ہم اپنے ارمان نکالیں گے، یعنی بہادری سے لڑیں گے۔ حضرت سعد نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے پر تم نے اختلاف کیا، لہذا آپ جب باہر تشریف لائیں تو آپ سے معذرت کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے سے باہر تشریف لائے، آپ زرہ پہنے ہوئے تھے، یعنی لوہے کا ڈریس جنگ کا، خوذ لگائے ہوئے ہیں اور زرہ پہنے ہوئے ہیں، ہتھیار سجائے ہوئے۔ آپ حجرے سے باہر آئے، انصار مدینہ کے سردار نے کہا یا رسول اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم نے آپ کی رائے پر اختلاف کیا۔ یا رسول اللہ جیسے آپ کا منشا ہے آپ ویسے ہی کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نبی کے لیے زیبا نہیں ہے جب وہ ہتھیار سجا لے تو جب تک جنگ نہ کرے وہ اپنے ہتھیار اتار لے، یہ نبی کے لیے زیبا نہیں ہے۔ یعنی اب میں نکل گیا، جو فیصلہ ہو چکا، اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں روایتیں سن لو۔ ابن جریر الطبری نے اور بہقی نے دلائل میں، ابن اسحاق کے حوالے سے اور عبد الرزاق نے مصنف میں معمر کی روایت سے زہری کی روایت بیان کی ہے کہ 12 شوال سن 3 ہجری کو بروز چہارشنبہ 3000 مشرکین نے احد میں پڑاؤ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بھی مشورے کے لیے بلوایا۔ اس سے پہلے حضور نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو کبھی طلب نہیں فرمایا تھا، کیونکہ حالات سنگین تھے، پوری بستی کا معاملہ تھا، لہذا اسے بھی بلایا گیا۔ اور اکثر انصاریوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو سب مسلمانوں کے ساتھ مدینے کے اندر ہی رہنا چاہیے، باہر نہ نکلنا چاہیے، کیونکہ خدا کی قسم ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ دشمن کے حملہ آور ہونے کے وقت ہم اگر باہر نکلے ہیں
تو دشمن ہم پر کامیاب رہا ہے، اور اگر دشمن اندر آ کر ہم پر حملہ آور ہوا تو ہم اس پر کامیاب رہے ہیں۔ اب تک تو یہی چلا آ رہا ہے۔ اب جب کہ آپ ہم میں موجود ہیں، ہم کو کیا ڈر ہے؟ اگر مشرک جہاں ہیں وہیں خیام پذیر رہیں گے تو وہ ان کے خیام کے لیے بری جگہ ہے، اور اگر وہ شہر کے اندر گھسیں گے تو ہمارے مرد ان کے سامنے لڑیں گے، اور بچے اور عورتیں اوپر سے ان پر پتھر برسائیں گے، اور اگر لوٹ کر چلے جائیں تو ناکام لوٹیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی کہ مدینے میں رہ کر لڑنا بہتر ہے۔ مہاجرین و انصار میں جو بڑی عمر کے لوگ تھے ان کی یہی رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر لڑنا چاہیے، لیکن حضرت حمزہ حضور کے چچا، حضرت سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج کے سردار، اور نعمان ابن مالک اور انصار کی ایک جماعت جن میں اکثر نوجوان تھے اور بدر کی شرکت سے محروم رہے تھے اور دشمن کے مقابلے میں شہید ہونے کی تمنا رکھتے تھے، اور اللہ نے احد کے دن ان کو شہادت بھی عطا فرمائی۔ ایسے نوجوانوں کے جذباتی مشورہ یہ تھا کہ ان کے لیے باہر نکل کے چلنا چاہیے، تاکہ وہ یہ خیال نہ کرے کہ ہم بزدل ہو گئے ہیں اور کمزور ہو گئے۔ ایک دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے۔ جنگ احد سے پہلے حضور نے خواب دیکھا تھا۔ کیا خواب تھا؟ آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں گائے دیکھی ہے جس کی تعبیر ہے بھلائی، اور میں نے تلوار کی دھار ٹوٹی ہوئی دیکھی ہے کہ میری تلوار کی دھار ٹوٹ گئی ہے۔ میرے نزدیک اس کی تعبیر ہے شکست، ناکامیابی۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ مضبوط زرہ میں داخل کیا ہے، اس کی تعبیر میں نے مدینے میں داخلے سے لی ہے۔ بس اگر مدینے ہی میں قیام رکھنے کی تمہاری رائے ہو تو بہتر ہے۔ آپ کو یہی بات پسند تھی کہ دشمن مدینے کے اندر آئے اور گلی کوچوں میں ان سے لڑائی ہو۔ اور ایک حدیث مبارکہ مسند احمد، دارمی اور نسائی کی روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ حضور نے فرمایا، میں نے اپنا ہاتھ مضبوط زرہ میں دیکھا ہے، گائے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں نے اس کی تعبیر یہ دی کہ مضبوط زرہ مدینہ ہے، اور گائے خدا کی قسم بہتری ہے۔ اور ایک حدیث طبرانی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے پڑاؤ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں نے اپنی تلوار ذوالفقار کو شکستہ دیکھا ہے، یعنی میری تلوار ٹوٹی ہوئی مجھے نظر آئی۔ حضور کی تلوار کا نام تھا ذوالفقار۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنی تلوار ذوالفقار کو ٹوٹی ہوئی دیکھا اور یہ مصیبت ہے، اور گائے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، یہ بھی مصیبت ہے، اور اپنے بدن پر
اپنی زرہ دیکھی، یہ تمہارا شہر مدینہ ہے، انشاءاللہ تمہارے شہر تک یہ لوگ نہیں پہنچ سکیں گے۔ بہرحال یہ سب اشارات تھے آپ کے لیے کہ مدینے میں رہ کر اگر جنگ ہو تو کامیابی ہوگی، اور اگر باہر نکل کر لڑیں گے تو کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہی تھی کہ مدینے میں رہ کر لڑیں، لیکن جو نوجوان تھے جذباتی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اپنے جوہر بتانا چاہتے ہیں، لہذا باہر میدان میں دو دو ہاتھ کر لیے جائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، قسم ہے اس کی جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں ان سے مدینے کے باہر تلوار سے مقابلہ نہ کر لوں آج کھانا ہی نہیں کھاؤں گا۔ یہ حضور کے چچا کے جذبات۔ حضرت حمزہ جمعہ کے دن بھی روزے دار رہے اور سنیچر کے دن بھی روزے دار رہے، جس دن جنگ احد ہوئی ہے۔ اور ایک حدیث نعمان بن بشیر نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو جنت سے محروم نہ کریں۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمیں جنت سے محروم نہ کریں، قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تو جنت میں ضرور ضرور داخل ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیوں؟ حضرت نعمان نے جواب میں فرمایا میں اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، آج چاہتا ہوں اللہ اس کے رسول پہ اس کے دین پہ قربان ہو جاؤں۔ یہ صحابہ کے جذبات تھے۔ دوسری روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور لڑائی کے دن نہیں بھاگوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا، اور صحابہ نے جو کہا وہ کر کے بتایا انہوں نے۔ اسی طرح سے مالک بن سنان خدری، ایاس بن عتیق نے بھی لڑائی کے لیے مدینے سے باہر نکلنے کی ترغیب دی۔ غرض جب لوگ نہ مانے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی اور نصیحت کی اور خوب کوشش اور محنت کرنے کا حکم دیا، اور بتا دیا کہ اگر صبر رکھو گے تو فتح تمہاری ہوگی۔ لوگ دشمن کی طرف روانہ ہونے کی اجازت سننے سے خوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی فرمایا ٹھیک ہے باہر ہی جنگ لڑیں گے۔ تو جو نوجوان تھے جذباتی وہ بہت خوش ہو گئے، لیکن بہت سے لوگوں کو مدینے سے باہر نکلنا پسند نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز بھی لوگوں کو پڑھا دی، اور بالائے مدینہ کے رہنے والے بھی آ گئے۔ عورتوں کو اونچے ٹیلوں پر محفوظ مقامات پہ بھیج دیا گیا کہ دشمن کا خطرہ تھا کہیں مدینے پہ اٹیک نہ کر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ لوگ حجرے مبارک سے منبر تک صف باندھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آئے اور لوگوں سے کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے خلاف کیا ہے، تم نے ضد کی ہے، اور جو کچھ کہنا تھا تم نے کہا،
حالانکہ آسمان سے وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتی ہے، تم پر نہیں اترتی، تم کیوں ضد کرے حضور سے؟ مناسب یہ ہے کہ معاملے کو حضور ہی کے سپرد کر دو، اور جو کچھ آپ حکم دیں وہی کرو۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار لگائے ہوئے، زرہ پہنے ہوئے حجرے سے باہر نکلے۔ اللہ نے اسی کو فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ صبح ہی صبح نکلے ہیں اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، میدان جنگ میں ایمان والوں کو مورچوں پہ بٹھا رہے تھے، مقرر کر رہے تھے تم یہاں رہو، تم یہاں رہو، اور 50 تیر اندازوں کو حضور نے ایک ٹیلے پر بٹھایا تھا۔ عبداللہ ابن جبیر کو ان کا امیر مقرر کیا تھا، فرمایا تھا پیچھے سے دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، لہٰذا یہاں پر تم چوکس رہنا، اور جب تک میں نہ کہوں اس پہاڑی سے نیچے نہ اترنا۔ آپ نے احد کو اپنے پیچھے رکھا اور اس ٹیلے پر 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا، یہ جھنڈا یہ میدان کارزار کے لیے ہے۔ اب ہم نے جھنڈوں کا مقصد الگ ہی بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا استعمال کیا، لیکن کہاں؟ میدان کارزار میں، یاد رکھو۔ بہرحال مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اسلام کا پرچم عطا فرمایا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زرہ نہ پہنے ہوئے تھے ان کا امیر مقرر کیا۔ طلحہ کو آپ نے رسالے کا امیر مقرر فرمایا، جو سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے جب نکلے ہیں زرہ پہنے ہوئے، ہتھیار سجائے ہوئے، اس وقت آپ کمر پر تلوار کا چمڑے کا پرتلا بطور پیٹی کے باندھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کا بیلٹ باندھے ہوئے ہیں، اس کو تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ کیا شان ہوگی سرکار کی! اللہ اکبر! وہ ایک انداز سرکار کا صحابہ نے دیکھا۔ یاد رکھو، کبھی تو آپ مصلی پر اللہ کی عبادت میں، کبھی تو مسجد نبوی میں واعظ و نصیحت بیان کرتے ہوئے ہیں، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک ادا ہے کہ میدان کارزار میں نکلے ہیں، لوہے کا ڈریس پہنے ہوئے ہیں، لوہے کی ٹوپی خود پہنے ہوئے ہیں، ہیلمٹ۔ یہ ہیلمٹ موٹر سائیکلاں کے واسطے نہیں، میدان کارزار کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے تھی۔ آپ چمڑے کی جو ہے پیٹی باندھے ہوئے ہیں، اور اس سے اپنی ذوالفقار تلوار لٹکے ہوئے ہیں۔ اس شان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رائے کے اصرار کرنے کی پشیمانی تھی۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور کی مرضی کے خلاف رائے دی ہے، ہم کو یہ نہیں چاہیے تھا۔ اب اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہیں تشریف رکھیے، مدینے سے باہر مت جائیے۔ آپ نے فرمایا میں تم کو اسی بات کی دعوت دے چکا تھا مگر تم نے نہ مانا، میں نے تو یہی کہا تھا لیکن تم نے نہیں مانا۔ اور کسی نبی کے لیے زیبا نہیں کہ جب وہ ہتھیار لگا لے تو بغیر جنگ کے ہتھیار اتار دے۔ دیکھو، میں جو حکم دوں اس پر عمل کرو، اس پر چلو، اللہ کے نام پر بھروسہ کر کے روانہ ہو جاؤ۔ جب صبر رکھو گے فتح تمہاری ہوگی۔ اللہ نے اپنے نبی سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا تھا۔
کہ شروع میں فتح حاصل ہو گئی تھی، لیکن جو پہاڑ پہ اللہ کے نبی نے مقرر کیا تھا وہ لوگ نیچے اتر گئے تھے، جس کی وجہ سے دشمن نے اس پہاڑی پہ قبضہ کیا اور جو بچے کچے صحابہ تھے ان کو شہید کر دیا۔ نیچے اترے ہیں اور بھاگنے والوں کو آواز دی، وہ لوگ پلٹ کے وار کیے ہیں اور پیچھے سے بھی وار ہوا، مسلمان دونوں کے بیچ میں آ گئے، ان کے قدم اکھڑ گئے، کوئی پہاڑوں پہ بھاگ رہا ہے اور کوئی میدان میں بھاگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی پیچھے سے آواز دے رہے ہیں، الی عباد اللہ انا رسول اللہ، اللہ کے بندو بھاگو مت، واپس آ جاؤ، میں اللہ کا نبی موجود ہوں۔ لیکن موت کا خوف اتنا طاری ہو گیا تھا کہ وہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے اس کی منظر کشی فرمائی ان آیتوں میں جو آگے آ رہی ہیں، اذ تصعدون ولا تلؤون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں، احد کے اندر تمہاری حالت یہ ہو گئی تھی، قدم اکھڑ گئے تھے اور بھاگ رہے تھے، اپنی جان بچانے کے لیے چڑھے چلے جا رہے تھے۔ والرسول يدعوكم في اخراكم، حالانکہ اللہ کے رسول پیچھے سے تمہیں آواز دے رہے تھے لیکن تم پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، شور مچ گیا تھا اور اس شور میں اللہ کے نبی کی آواز بھی تم نہیں سن پا رہے تھے۔ بہرحال فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تم نے ہمارے نبی کو صدمہ پہنچایا تو ہم نے بھی تمہیں صدمہ پہنچایا اس کے بدلے میں کہ تمہاری فتح کو شکست میں بدل دیا، اور 70 مسلمان اس میں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، 200 شدید زخمی ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، خود کی کڑیاں رخساروں میں دھس گئی، ابن قمیہ نے اٹھا کے جو پتھر پھینکا آپ پر، چہرے مبارک پر، خود کی جو کڑیاں ہوتی ہیں، یہ لوہے کی ٹوپیاں پہلے پرانے جنگ کے دیکھے ہوں گے تم، میوزیم میں رہتے دیکھو تو کڑیاں ہوتی تھی، تو دشمن نے جو وار کیا آپ پر، یہ کڑیاں رخسار میں گھس گئی تھی، نکالنے پر خون کا فوارہ جاری ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شدید زخمی ہو گئے تھے۔ تو یہ جو صدمہ پہنچا، اللہ نے فرمایا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تم نے نبی کو صدمہ پہنچایا، ہم نے اس کے بدلے میں تم کو صدمہ پہنچایا، ورنہ ہم تو فتح تمہیں دے چکے تھے، لیکن تمہاری ہی اپنی غلطی کی وجہ سے یہ فتح شکست میں بدل گئی تھی۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنا چاہ رہے ہیں تو مالک بن عمر النجاری انصاری صحابی کا انتقال ہو گیا، جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، پھر باہر نکل کر آپ نے اپنا گھوڑا منگایا جس کا نام سکب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان کاندھے پہ ڈالی اور سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج کے سردار، سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں مسلح ہیں، یعنی اسے باڈی گارڈ، اللہ کے نبی گھوڑے پہ سوار ہیں، آپ خود ہتھیار سجائے ہوئے ہیں، اور ایک طرف قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ ہتھیار سجائے ہوئے اللہ کے نبی کی سیدھی جانب، اور سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار وہ بھی اللہ کے نبی کے بازو میں، دائیں بائیں مسلح موجود ہیں، اور دیگر لوگ بھی ہیں۔ اسی طرح گھاٹی کے سرے پہ پہنچے ہیں، وہاں ایک بہادر طاقتور دستہ ملا، آپ نے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے
یہودی حلیف ہیں، یعنی ان کے ساتھی ہیں یہ۔ حضور نے فرمایا کیوں آئے ہیں یہ لوگ؟ اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں، ایک گاؤں کے ہیں نا، لہٰذا ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے، آپ کے دشمن سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ کہا گیا یا رسول اللہ مسلمان تو نہیں ہیں یہ، لیکن اپنی طرف سے یہ پیشکش کر رہے ہیں کہ آپ کی جانب سے آپ کے دشمن سے ہم لڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا، ایمان والو غور سے سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہم کافر کے مقابلے میں کافر کی مدد نہیں لیتے۔ کہا ان سے کہہ دو واپس چلے جاؤ، ہمیں مدد کی ضرورت نہیں، اللہ کافی۔ آج ایمان والا عشق رسول کا دم تو ضرور بڑھتا ہے، لیکن اوروں کے تلوے چاٹنے سے تھکتا نہیں ہے۔ یہ کیسا عشق رسول ہے یہ؟ ہاں جی، کم سے کم خودداری ہونی چاہیے ایمان والوں میں۔ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہمارے پاس، کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ اس کے رسول، اللہ کے رسول کا طریقہ، اللہ کا دین ہمارے ساتھ ہے، یہ سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑی عزت ہے۔ بھوکے رہو لیکن عزت کے ساتھ زندگی گزارو، خودداری کے ساتھ زندگی گزارو۔ ہمیں آقا نے یہی تعلیم دی ہے، خودداری کی زندگی گزارو۔ کسی کے سامنے بھیک کے لیے ہاتھ مت پھیلاؤ، لاؤ جی ہم کو یہ دیو وہ دیو، اتنا تو اتنی خوشامد اللہ سے کرتا ہے، اللہ تجھے نعمتوں سے نواز دیتا ہے، لیکن عزت بھی چلی گئی، اور جس کے لیے بھیک مانگی تھی وہ بھیک بھی چلی گئی۔ کیا حاصل؟ ایمان والو، اس نبی کی تم امت میں ہو جس نبی نے ساری دنیا کو خیرات تقسیم کی ہے، اس نبی کی تم امت ہو، دوسروں کے لیے تم نمونہ ہو، لہذا اپنی خودداری کو باقی رکھو، اپنی اسلامی شان کو باقی رکھو، اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ زندگی گزارو، اور اسلام کا پیغام اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا کو پیش کرو۔ اسلام کا میسج تمہارے ایک ایک عمل سے، تمہارے اخلاق سے پہنچنا چاہیے۔ تو یہ تفصیلات جنگ احد کی روانگی کے وقت کی تھی، ہم نے چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ باقی تفصیلات آئندہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سن لو، آئندہ جمعہ تفسیر نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کے بعد کی جمعہ کو تفسیر ہوگی۔ اعلان یہاں کے واسطے ہے، کل وہاں دیگلور ناکے پہ تفسیر ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح سے اس کے بعد آنے والے منگل کو محلہ لیبر کالونی میں ماہانہ تفسیر ہوگی، اور اس کے بعد جو جمعرات آئے گا انشاءاللہ ماہانہ تفسیر محلہ غنیم پورے میں ہوگی۔ اعلان ذرا یاد کر لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب پہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، عفو کا عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، اے مالک الملک، بے اولادوں کو نیک اولاد سے نواز دے، ان کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما، من بیاہی بچیوں کے نکاح کے فیصلے فرما، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما،
خصوصاً ایمان والوں کی جانوں کی، مالوں کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔